الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی ساری دنیا کے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی کو اپنے دین میں رکھا ہے، اور دین اللہ جل جلالہ کے احکامات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پورا کرنے کا نام ہے۔ جتنا کوئی بھی انسان دین میں ترقی کرتا چلا جائے گا، اتنا اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے ہمکنار کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ آدمی ہر حال میں جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو سنبھالتے ہیں، اس لیے کہ آخرت اس کا اصل گھر ہے، اور پھر بھی وہ استقامت سے لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو سنوارتے ہیں، اس لیے کہ قبر اس کی پہلی منزل ہے، اور پھر بھی وہ استقامت سے لگا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت کا ثمرہ خیر کی شکل میں اور قلبی اطمینان کی شکل میں اللہ اسے دنیا میں بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں سرگرداں رہتا ہے، معصیت کے راستے پر ڈٹا رہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی آخرت تباہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ سرمایہ ہے، اور پھر بھی توبہ نہیں کرتا تو قبر کی زندگی بھی اس کی مصائب اور آلام سے پر کر دی جاتی ہے، اور پھر بھی اسے رجوع نصیب نہیں ہوتا تو پھر اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو باوجود مال اور چیزوں کے اس کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں، جسے اللہ اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہماری اطاعت سے، ہماری فرمانبرداری سے اعراض کر چلے گا، ہم دنیا کی زندگی اس پر تنگ کر دیں گے، اور یہ دنیا کی زندگی کا تنگ ہونا، یہ مال کا کم ہونا نہیں ہے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے سکون کا چھن جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کے ہوتے ہوئے اس سے دل کے سکون کی نعمت کو اللہ اس سے چھین لیتے ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ اسے ایک پریشانی اور ایک خوف میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے کامیابی کو اپنے دین سے، اپنے احکامات سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے جوڑا ہے۔
ہم میں سے جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے دنیا میں راحت کی زندگی عطا فرمائے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے حقیقی عزت عطا فرمائے، تو اس کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں بہت مختصر باتیں، بہت بڑے ثمرات پر اللہ نے ان کو مرتب فرمایا ہے، اور اللہ نے ذکر فرمایا۔ بیٹا پیچھے چلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اپنی زبان سے درست اور صحیح بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، زبان کی اصلاح تم کرو، زبان کو صحیح میں استعمال تم کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے باقی اعمال کی اصلاح فرما دیں گے۔ کتنا آسان نسخہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی زبان کو صحیح میں استعمال کرنا شروع کر دے، یعنی زبان سے وہ کہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، زبان سے وہ کہے جس کے کہنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، زبان سے وہ کہے جس میں سراسر خیر ہی خیر ہو۔ تو جب یہ آدمی اپنی زبان کو برائی سے روک کر، گناہوں سے روک کر، نافرمانی اور معصیت سے روک کر، اور لیانی باتوں سے روک کر خیر کی باتوں میں لگائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے فرمایا کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ باقی اعضاء بدن کی اصلاح فرما دیں گے۔ جب یہ زبان کو حرام سے روکے گا، اللہ اس کی آنکھ کو بھی حرام سے روکیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی کان کو بھی حرام سے روکیں گے، اللہ اس کے جسم کو حرام لقمے سے روکیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے باقی اعضاء کی اللہ اصلاح فرما دیں گے۔ اب آدمی سارے جسم کے اعضاء کی اصلاح کرے، ہر ایک کو خیر کی طرف لے کے جائے، قدرے مشکل ہے۔ اس کے مقابلے میں جو نسخہ اللہ نے تجویز کیا وہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو درست کر لو، باقی اعضاء اللہ درست فرما دے۔ اب اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو درست استعمال کرو، تو اس کے نتیجے میں اللہ کیا کریں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمام اعمال کی تمام چیزوں کو اللہ درست فرما دیں گے۔ اللہ پاک نے میرے محترم دوستوں یہ زبان کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ زبان کا سچا، زبان کا سیدھا، اللہ تعالیٰ اس کے باقی اعمال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور زبان کا بگڑا ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء بدن زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم پر بھی اس کا وبال پڑے گا، ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو زبان، اب یہ نہیں کہا، حدیث میں تو آپ نے فرمایا من سکت سالما ومن سالم نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے سلامتی کا راستہ اختیار کیا، جس نے سلامتی کا راستہ اختیار کیا وہ نجات پا گیا۔ لیکن اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خاموش رہیں، فرمایا کہ قولو، بات کرو، قولا سدیدا، سچی بات، کہ آدمی صحیح بات جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرنے لگ جائے۔ اور میں نے بارہا اس بات کو عرض کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے کہ اللہ پاک ایک ہے، اور ساری کائنات وہ اللہ تعالیٰ کے امر اور ارادے میں جکڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے حکم کے اندر ساری کائنات وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، ذرہ ذرہ ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف کیا کہ ہم اپنی زبان کو درست میں استعمال کریں۔ آج ہم قسمتی سے ہم اپنی زبان سے باقی ساری باتیں کہ جو کہ سچ نہیں ہیں اور جو کہ فائدہ مند بھی نہیں ہیں، ان کا ہم نے عادی بنایا اور سچ کا عادی نہیں بنایا۔ یہ مشق کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبان سچی بات کہنے والی بن جائے۔ اس میں بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بڑائی کو بولے، اللہ کی قدرت کو بولے، اللہ تعالیٰ نے کیسی زبردست مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ کی ذات کا تعارف لوگوں میں کروائے۔
جب یہ کام کرے گا تو فرمائے یصلح لکم اعمالکم، اللہ باقی اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ لیکن ہے انسان، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے غلطی نہ ہو، اس سے کبھی کوئی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ اللہ نے اس کی فطرت کے اندر نسیان رکھا ہے۔ کہتے ہیں اول ناس، سب سے پہلا انسان، پہلا بھولنے والا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جنت میں رکھا اور کہا لا تقربا هذه الشجرہ۔ ایک لمبا عرصہ، پتہ نہیں کتنے سال، سینکڑوں سال، ہزاروں سال، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کتنے سال جنت میں رہے۔ اور ان سالوں کے جنت میں رہنے کے دوران ہوا کیا کہ شیطان نے بھلا دیا، فنسی آدم علیہ السلام کو وہ بات بھول گئی کہ یہ بات منع کی گئی تھی، اس کو کھا لیا، اللہ نے زمین میں اتار دیا۔ تو نسیان، بھول جانا، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا۔ رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤون، تم سارے کے سارے خطا کار ہو، تم سارے کے سارے غلطی کرنے والے ہو، تم سارے کے سارے بھٹک جانے والے ہو، بھول جانے والے ہو۔ خیر الخطائین التوابون، لیکن غلطی کرنے والوں میں وہ غلطی کرنے والا کہ جو اپنی غلطی سے رجوع کر لے، توبہ کر لے، یہ بہترین غلطی کرنے والا ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اس پہ اللہ دو نتیجے مرحمت فرمائیں گے۔ پہلا تو یہ کہ اللہ باقی اعمال کی اصلاح فرما دیں گے۔ باقی جسم کے جتنے اعمال ہیں وہ زبان کی وجہ سے کہ زبان کو قابو میں کر لیا، کہ زبان سے خیر کو بولتا ہے، زبان سے اللہ کے تذکرے کرتا ہے، زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا ذکر کرتا ہے، آپ کے ارشادات کی تشہیر کرتا ہے، آپ کی سنتوں کا ذکر کرتا ہے، اور آپ کی سنتوں میں اللہ نے جو فائدہ رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر رکھی ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ جب زبان کو اس پر لے کر آئے گا تو رسول اللہ پاک فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اللہ باقی سارے، پھر اس کی دماغ کا سوچنا، اس کے دل کی فکر، پھر اس کے پاؤں کا چلنا، پھر اس کے ہاتھوں کی حرکت، پھر اس کی آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، اللہ ان سب کو بھی اللہ دوست فرما دے گا۔ تو یہ آسان نسخہ ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اور میرے محترم دوستو، یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ آخری نبی بنایا ہے، تو آپ کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے بھی اللہ نے اس بات کا ہمیں مکلف بنایا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی لوگوں کے سامنے اللہ کا تعارف کروائے۔ ہر آدمی اپنے اپنے دائرۂ کار میں، اپنی اپنی وسعت، اپنے اپنے حلقہ احباب میں وہ اللہ کا تذکرہ کرے۔ ہمیں کم قسمتی سے ہمیں یہ دھوکہ لگ گیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینا یہ باعث برکت ہے، اور اگر نہیں لیا تو اس برکت سے محرومی ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی چل دوست بیٹھے آپس میں گپ شپ بھی اٹھ کر چلے گئے، اس میں اللہ کا تذکرہ نہیں ہے، رسول اللہ کا تذکرہ نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ احساس آتا ہے کہ شاید ہم ثواب سے محروم ہوں گے، شاید ہم اس برکات سے محروم ہوں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا یہ جزو لازم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی وہ مجلس کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہ ہو، گناہ کی بھی کوئی بات نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، چغلی نہیں ہے، اور کسی دوسرے کے بارے میں منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہے، فرمایا یہ مجلس ایمان والے کے لیے کل قیامت والے دن ہلاکت کا باعث بنے گی۔ اب آپ اندازہ رکھیں، یعنی اللہ کا ذکر کرنا، رسول اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کرنا، یہ باعث برکت نہیں ہے، یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ہر مجلس میں، گھر میں بیٹھے ہیں گھر والوں کے سامنے، بازار میں بیٹھے ہیں تو بازار والوں کے سامنے، آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں تو اپنے دوست احباب کے سامنے، رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں تو رشتہ داروں میں، دفتر میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر بھی اپنی باقی کام، یہ نہیں ہے کہ باقی چھوڑنے ہیں، لیکن نہیں، مسلمان کا ہر کام بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور ہر کام الحمدللہ، اللہ کے نام پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھیے بتایا کہ مسلمان تو ہر وقت اللہ اللہ، یعنی ہر وقت اس کا، آپ اپنی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں بتا سکتے کہ جس میں رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے اللہ کا ذکر، جنہیں ہم دعائے مسنون کہتے ہیں،
ادعیہ مسنونہ کہتے ہیں کہ ہر عمل اور ہر حرکت میں اللہ کا نام لینا اللہ کے نبی نے نہ بتایا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ ہم سارے کے سارے اس بات کے مکلف ہیں کہ ہر وقت ہر مجلس میں ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو، اور جب یہ کریں گے، جب یہ چیز ہوگی، جب یہ ہمارا مزاج بن جائے گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ جو نتیجہ دیں گے وہ یصلح لکم اعمالکم، کہ اللہ ہمارے باقی اعمال کو درست فرما دیں گے۔ لیکن ہم ہیں انسان، ہم ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم ہیں بشر، ہمارے سے کوئی نہ کوئی لغزش ہوگی۔ تو فرمایا جب تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو گے، زبان کو درست استعمال کرو گے، تو ایک تو ہم تمہارے باقی اعمال کی اصلاح کریں گے، اس کے باوجود جو تم سے غلطیاں ہوگی یغفر لکم ذنوبکم، اللہ غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جب آدمی نیکی کا فکر ہوتا ہے، اور اسی طرح برائیاں نیکیوں کے ثمرات کو ضائع کر دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آدمی وضو کرتا ہے، اعضائے وضو کے گناہ اللہ پاک وضو کی برکت سے دھو دیتے ہیں۔ آدمی جمعہ کا غسل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سنت سمجھ کے کرتا ہے، اللہ اس غسل کی وجہ سے اس کے اعضاء سے اللہ پاک گناہوں کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز میں جو جسم کا حصہ حرکت کرتا ہے، اللہ اس جسم کے حصے کے صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ تو مسلمان کا شیوا، مسلمان کا مقصد حیات وہ اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے نام کا بلند کرنا ہے۔ تو اللہ کا نام کیسے بلند ہوگا؟ مسلمان اللہ کا نام نہ لے بلند ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہتے، اللہ قرآن میں بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو اللہ ایک ہی مذہب یعنی مذہب اسلام پر پیدا فرما دیتے، لیکن پھر امتحان نہیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی پکڑ، یہ جو اللہ کی دوسری شانیں ہیں ان شانوں کا ظہور نہ ہوتا۔ اللہ نے ان شانوں کا ظہور فرمانے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک اختیار دیا، اور اس اختیار سے یہ تو اللہ کا ہم پر فضل اور احسان ہے۔ کبھی کبھی تنہائی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ ایک حقیقت ہے، قلیل من عبادی الشکور، اللہ کہتے ہیں میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ اب میں اور آپ ہم جو مسلمان ہیں میرے محترم دوستو، اسلام کے بعد، ایمان کے بعد اللہ کی قسم اگر ہمیں اور کوئی نعمت بھی نہ ملتی تو تب بھی یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ ساری زندگی سجدے میں گزار دیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ تھوڑی بات ہے؟ اللہ نے بنا مانگے بغیر ہماری ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہم نے کہاں پیدا ہونا ہے؟ اللہ نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا فرمایا، پھر اللہ نے ہمیں مسلمان ملک میں پیدا فرمایا، پھر اللہ نے ہمیں ہمارے اندر ہمارے والدین کی وجہ سے، ہمارے ماحول معاشرے کی وجہ سے، ماحول معاشرہ کچھ نہیں ہے، اصل اپنا ہر آدمی کا گھر کا ماحول ہے کہ جس سے بچے بنتے اور بگڑتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، تو بہرحال اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اسی اللہ کے بلانے پر آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ تھوڑا اللہ کا احسان ہے۔ آدمی اللہ کا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس کو شکر ادا کرے، اے اللہ تیرا کتنا فضل ہے، اگر کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتے، کسی ہندو اور سکھ اور کسی کمیونسٹ کے گھر میں، کسی دہریے کے گھر میں پیدا کر دیتے تو ساری زندگی اللہ سے نابلد رہتا۔ اللہ نے اپنا تعارف نصیب فرمایا۔ اب جو تعارف اللہ نے دیا ہے اسی پر بس نہیں ہے، یہ ختم نہیں ہے، یہ انتہا نہیں ہے۔ کم قسمتی سے باقی چیزوں کی ترقی مطلوب ہے اور مرغوب ہے، باقی چیزوں کی ترقی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، مال کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، سواری کے اعتبار سے، علم کے ہر چیز کے اعتبار سے آگے سے آگے، آگے سے آگے۔ اللہ کرے کہ یہ بھی کسک لگ جائے کہ ہمارا دل اللہ کی محبت کے اعتبار سے ترقی کرے، ہمارا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اعتبار سے ترقی کرے۔ اور یہ ترقی کس پر ہے؟ اللہ نے اس کا مدار کس پہ رکھا ہے؟ وہ اس آیت میں فرمایا، قولوا قولا سدیدا، تم زبان سے ہماری بات کرنے لگ جاؤ، یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے سارے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق بنا دیں گے۔
لیکن فرمایا کہ ہم تمہارے باقی اعمال کی اصلاح کر دیں گے. تو عمل کی اصلاح کیا ہے؟ عمل کی اصلاح یہی ہے. عمل کا بگاڑ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرنا یہ عمل کا بگاڑ ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنا یہ عمل کی اصلاح ہے. تو فرمایا تم زبان سے ہمارے تذکرے کرو، ہم تمہارے سارے جسم کو اپنی مرضی میں ڈھال دیں گے. لیکن بتقاضۂ بشریت تم سے جہاں کہیں لغزش ہو گئی، کہیں کوتاہی ہو گئی، کہیں تم سے کوئی غلطی ہو گئی، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ساری دنیا کے انسان کامیابی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے انسان کامیابی کی تلاش میں ہیں، کامیابی کے لیے دوڑ رہے ہیں. لیکن اے ایمان والو، اس بات کو غور سے سمجھ لو، من یطع اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے حقیقت میں یہی کامیابی کو پہنچنے والا ہے، کامیابی کو نہیں. فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی اسی کو ملنے والی ہے. بڑی کامیابی، ہاں یہ بڑی کامیابی کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں آپ کو بڑا سا انعام دوں گا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق بڑا دے گا. چھوٹا انعام اس کے نزدیک 10 روپے ہے تو بڑا انعام وہ 100 روپے کا دے گا. ایک اس سے بڑا مالدار ہے، وہ 100 روپے کا چھوٹا انعام تو 1000 روپے کا بڑا انعام. اور اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم بڑا انعام دیں گے تو حکومت کے مطابق ہوگا، اور ایک عالمی ادارہ کہتا ہے بڑا انعام تو اس کے مطابق ہوگا. ساری کائنات کا خالق کہتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی اسی کو ملنے والی ہے. میرے محترم دوستو، انسان کی فطرت میں اللہ نے لالچ رکھی ہے. لیکن بچپن سے ہی آدمی اس لالچ کا اظہار ہوتا ہے. اب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو ہر چیز کو پکڑتا ہے. کیوں؟ کہ اس کی فطرت میں لالچ ہے. اچھا آپ دیکھیے چھوٹے سے بچے 6 ماہ 7 ماہ سال کا بچہ ہے، اس کو آپ نے کوئی کھلونا کھیلنے کے لیے لا کے دے دیا، وہ اس کے پاس ہے، وہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے، لیکن نئی چیز دیکھے گا اس پہ ہاتھ ڈالے گا. اب اس کے پاس 10 کھلونے پڑے ہیں رکھے ہیں، وہ ان کو نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ یہ اس کو پتہ ہے میرے ہی ہے، یہ میرے ہی ہے. نئی چیز اس پہ ہاتھ ڈالے گا. ہر برتن، ہر چیز، یعنی جب وہ چلنا شروع کرتا ہے، یعنی گھٹنوں کے بل چل رہا ہے، تو وہ جس چیز کی طرف جو اسے اچھی لگے گی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اور پھر جب ذرا تھوڑا بڑا ہوگا پھر ہر چیز، اور پھر کیونکہ سمجھ نہیں ہے. اب ایک بچہ ہے وہ پیسے کو نہیں سمجھتا، نوٹ نہیں سمجھتا، روپیہ پیسہ نہیں سمجھتا. بعض بچوں کو لوگ گھروں سے پیسے دے کے چیز لے آؤ، چیز لے آؤ، چیز لے آؤ، تو وہ تو پیسے سمجھتے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیسے سمجھتے ہیں، یہ غلط عادت ہے. ہاں، جو بچہ پیسے کی قیمت کو نہیں سمجھتا اس کو آپ ایک ٹافی یا چاکلیٹ دکھاتے ہیں، دوسری طرف 5000 کا نوٹ دکھاتے ہیں، وہ پیسے کو سمجھتا نہیں ہے، وہ چاکلیٹ کی طرف جاتا ہے. اب یہ 150 روپے کی چاکلیٹ ہے، وہ بھی بیوقوف، وہ ناسمجھ، وہ کم عمر ہے اور وہ ناسمجھ ہے، وہ اپنی ناسمجھی کا اعتراف بھی کرتا ہے. ابھی تو وہ بول نہیں سکتا. جب وہ بولنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو کہتے ہیں میرے امی ابو بڑے سمجھدار ہیں، میرے ابو بڑے طاقتور ہیں، میری امی بڑی سمجھدار ہیں، میری امی سب کچھ کرتی ہیں. یعنی وہ اپنی ناسمجھی کو سمجھنے والا ناسمجھ، وہ ناسمجھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ناسمجھ ہوں. تو وہ نوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، چاکلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے. میں اور آپ ایسے ناسمجھ ہیں کہ اس بچے سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں. اللہ کی قسم، دنیا کی چاکلیٹ کو دے کر آخرت کی کروڑوں کی نعمتوں کو ہم ٹکرا دیتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اعمال کے اپنی زبان کو قابو کرو، زبان کو میری تذکرے میں استعمال کرو، دین کے لیے استعمال کرو. ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گے، تمہاری غلطیوں کو معاف کریں گے اور تمہیں بہت بڑی کامیابی عطا کریں گے. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی عطا کریں گے. ہم سنتے ہیں اور انسنی کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے ہمیں زبان سے تھوڑی دیر کے لیے ایران قرآن کی باتیں کرنے میں، اور زبان سے تھوڑی دیر کے لیے اللہ معاف کرے غیبت کرنے میں، زبان سے تھوڑی دیر کے لیے دائیں بائیں کی گفتگو کرنے میں لذت آتی ہے. اللہ کے تذکرے میں وہ لذت آتی نہیں ہے. جیسے بچے کو چاکلیٹ کی لذت کا پتہ، نوٹ کی قیمت کا نہیں پتہ، اسی طرح میں اور آپ کہ ہمیں زبان سے فضول باتوں کی لذت کا پتہ، لا الہ الا اللہ کی لذت سے ناشنا ہے. نہ سمجھ وہ نہیں ہے، نہ سمجھ ہم ہے. بچہ نہ سمجھ نہیں ہے، بڑے نہ سمجھ ہیں.
بچہ تو سمجھدار ہے کہ وہ اپنی ناسمجھی کو سمجھتا ہے، بچہ سمجھدار ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے، بچہ سمجھدار ہے کہ وہ اپنے آپ کا کسی کے رحم و کرم پہ ہونا سمجھتا ہے کہ میں ماں باپ کے رحم و کرم پر ہوں، میرے ماں باپ وہ اس کو مارتے ہیں تو ماں باپ کو پکارتا ہے، ماں باپ کو دہائی دیتا ہے، وہ سمجھدار ہے۔ نہ سمجھ تو وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے اور حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ یہ کیا فرمایا؟ آپ فرمایا اللہ کے نبی الکیس من دان نفسہ، کہ سمجھدار وہ ہے، کون ہے سمجھدار؟ مال والا، عہدے والا، بینک بیلنس والا اور بڑا نہ، الکیس من دان نفسہ، اپنی ذات کو سمجھ جائے کہ میری حقیقت کیا ہے، میری ضرورت کیا ہے، میرا نفع کیا ہے، میرا نقصان کیا ہے، اپنی ذات کا سمجھ لے۔ آج ہمیں جو کچھ بھی سمجھ میں آ رہا وہ دھوکہ ہے، ہمیں سمجھ میں وہ آنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے سمجھایا ہے۔ میری ابتدا کیا، میری انتہا کیا، میرا اصل ٹھکانہ کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، میرے لیے سرمایہ کیا چیز ہے۔ ہمارا اور آپ کا سرمایہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ اس بنیاد سے جڑی ہوئی ہر چیز وہ ہمارا سرمایہ ہے، اور جو چیز اس سے جڑی نہیں ہے وہ ہمارا سرمایہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اس لا الہ الا اللہ سے اگر مال جڑے گا تو سرمایہ ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ نہیں جڑے گا تو سرمایہ نہیں ہے، وبال ہے۔ ہاں، دنیا میں اللہ دیتے ہیں، دنیا میں اللہ مسلمان کو بھی دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں اور اسباب دیتے ہیں، نقشے دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر کامرانی کے اللہ تعالیٰ نے جو ایک عارضی اللہ تعالیٰ نے نظام بنائے وہ اللہ دیتے ہیں۔ یہ دینا دو طرح کا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ دینا دو طرح کا ہے، ایک آدمی پنجرے میں طوطا پالا ہے، کوئی پرندہ خوبصورت پالا ہے، ایک اس کو خوراک دیتا ہے، اور ایک آدمی پنجرے میں چوہے کو خوراک دیتا ہے، اور بسا اوقات کہتے ہیں کہ یہ چوہا نہیں آتا تو روٹی کے ٹکڑے پر دیسی گھی لگا کے رکھتے ہیں کہ وہ اس کی خوشبو سے آئے گا، مکھن لگا کے، یہ مکھن اور دیسی گھی اسے بچانے کے لیے نہیں، اسے ہلاکت تک پہنچانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اللہ دنیا میں اللہ کہتے ہیں جو ہمارے سے دور ہو جاتا ہے تو ہم اسے جب مال دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ اور دور ہو جائے، تاکہ جب ہم پکڑیں تو ہمیں پکڑنے کا پورا حق حاصل ہو۔ مال اس کا اللہ کی نعمت ہے کہ جس کے مال کی وجہ سے اللہ کی طرف اس کا رجوع بڑھ جائے، اللہ کی طرف اس کی عنابت بڑھ جائے، اس کے جسم کے افعال وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق ہونے لگ جائیں، یہ اللہ پاک دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم پریشانیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ بھی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایک خنجر وہ ہے کہ جو ڈاکو لوٹنے کے لیے مارتا ہے، اور ایک خنجر وہ ہے جو ڈاکٹر جان بچانے کے لیے مارتا ہے۔ اللہ نیک آدمی پر مصیبت لا کر اس کی گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں، اور گناہگار پر اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کے سخت اظہار کے لیے مصیبت بھیجتے ہیں۔ فرق کیسے پتہ چلے گا؟ فرق نتیجے سے پتہ چلے گا۔ بیماری آئی، غربت آئی، حالات اور مسائل آئے، اللہ کی طرف رجوع ہو گیا تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر خدا نخواستہ اللہ محفوظ رکھے، اگر اللہ سے شکوہ پیدا ہو گیا تو اسے اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن پاک کی آیت جو گزشتہ غالباً 3 جمعوں سے ذکر ہو رہی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ زبان کو صحیح میں استعمال کرو، اور زبان کا سب سے صحیح استعمال وہ اللہ کی معرفت کا تذکرہ ہے، اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، اللہ کی طاقت کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک نے کائنات کے اندر جو نظام پھیلایا ہوا ہے، اس نظام کے پیچھے جو اللہ کا عمل کار فرما ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اگر غور کریں تو ہر چیز میں اللہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ منصور الحاج نے جو کہا کہ انا الحق، میں اللہ ہوں، کیوں کہا؟ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی ہر چیز کو اس نگاہ سے دیکھے، آپ درخت کو دیکھیے، آپ مٹی کو دیکھیے، آپ آسمان اور سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھیے، ہر چیز کی بقا وہ اللہ کے نام سے ہے۔ اللہ ہے تو یہ سب کچھ ہے۔ اللہ کا تذکرہ کیا کیجیے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ، آپ کے ارشادات کا تذکرہ، آپ کی ذات مبارکہ کا تذکرہ، آپ کے افعال و کردار کا تذکرہ، آپ کی سنتوں کا تذکرہ، اور انہی سے اپنے آپ کو راستہ فرمایا کہ تم زبان کو اس میں استعمال کرو، ہم تمہارے تمام اعمال کی اصلاح بھی کریں گے اور ہونے والی غلطیوں کو معاف بھی کریں گے، اور یہ راستہ تمہارا، یعنی اللہ اور اللہ کی اطاعت کا راستہ، یہ تمہیں بڑی کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، کامیابی کی لالچ اللہ نے بھی دی ہے،
کامیابی کی لالچ دنیا میں ہر ایک آپ کو دیتا ہے. کوئی بھی آدمی آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ کو بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے، لیکن یہ سارے خواب ہیں، ان کی حقیقت نہیں ہے، اور جو اللہ نے بتایا ہے وہی سب سے بڑی حقیقت ہے. لالچ ہے، لیکن چھوٹی چیز پہ کیوں لالچ کریں؟ چاکلیٹ پہ کیوں للچائیں اور بال ٹپکائیں؟ ہمیں تو اللہ نے وہ نعمتیں دینی ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات سے نوازنا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل پر ان کا وہم و گمان گزرا نہیں ہے. وہ نعمتیں ہیں، وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ میرے اور آپ کے لیے ہیں. میرے لیے کیسے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس راستے سے یہ راستہ ان نعمتوں تک جاتا ہے، اور یہ راستہ ان نعمتوں کے حصول کی بنیاد بھی ہے. ابتدا بھی یہی ہے، انتہا بھی یہی ہے. ابتدا بھی اسی سے ہے، انتہا بھی اسی پر ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زبان کو اللہ تعالی ہمیں صحیح باتوں کا خوگر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد